ہیلو فرینڈس، تو آج ہم بات کریں گے گولڈ لینڈ، ٹھیک ہے، اور اس ڈرامے کے مین پلاٹ کیا ہے اور اس کی سٹوری کیا ہے، اس کا ریویو کریں گے. اور چھوٹا سا ریویو ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس ڈرامے میں ایسا ہے کیا جسے آپ جو ہیں دیکھنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو اس کا مین پلاٹ کیا ہے کہ یہ کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ڈرامہ ہے جس میں کہانی لالچ، دھوکہ اور جرائم کے گرد گھومتی ہے. کہانی کے مرکز میں کم ہو جو، جس کا رول پارک بون ینگ نے ادا کیا ہے، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. اس کا بوائے فرینڈ لی ڈو جنگ ایک ایئر لائن میں کو پائلٹ ہے. ایک دن اپنے بوائے فرینڈ کی غلطی کی وجہ سے کم ہو جو کو حادثاتی طور پر سونے کی اسمگلنگ کرنے والے ایک گینگ کا گولڈ بار مل جاتا ہے. اس سونے کو دیکھنے کے بعد ہوجی کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس سونے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے پاگل ہو جاتی ہے. یہی اس میں زندگی میں افراتفری شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لون شارک سود خور کے ملازم جنگ جوکے اور کم جن میانگ اور گیم سنگ کے گینگ کے ایک خطرناک ایگزیکٹو پارک ہو چیو کے نشانے پر آ جاتی ہے، جن کا تعلق ایک ہوٹل کیسینو گولڈ لینڈ سے ہے. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے کہ کہانی کے آغاز کس طرح ہوتا ہے. ایپیسوڈ 1. کہانی کی شروعات میں کم ہیو جو عام دکھائی جاتی ہے اور ایئرپورٹ پر جاب کرتی ہے. سونے کا مل جانا اور اس کے بوائے فرینڈ ڈو گیونگ کا ایک اسمگلنگ گینگ کے جال میں پھنس کر سونا لاتا ہے جو غلطی سے ہیوجو کو لگ جاتا ہے. اور ہیوجو سونا چھپانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسمگلر اور جرائم پیشہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب وہ اپنی جان بچانے اور سونا سنبھالنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے. ایپیسوڈ نمبر 3 اور 4. جنگ یوکے کے شارک کا ملازم اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جو وہ اکیلی اس گینگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. بوائے فرینڈ ہاسپٹل میں جو کہ جنگ زخمی ہو کر پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور جنگ کے پاس جو موجود چاقو اور سونے کی سلاخوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ پائلٹ کو کیسے جانتی ہے. ایپیسوڈ نمبر 5 اور 6 میں کہانی میں مزیدار ڈراپ ہو جاتی ہے جب ینگ یو کے ایک چولنگ ینگ نامی شخص باڈی ٹھکانے لگانے کے لیے ایک ایسے آدمی کے پاس لے جاتا ہے جو باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنے جان کو دلاتا ہے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے. پولیس کا دباؤ کم جیامن ایئرپورٹ اور کیسینو کے درمیان ہونے والی اسمگلنگ کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور ہیوجو پر گرفت مضبوط ہو جاتی ہے. ایپیسوڈ نمبر 7 اور 8. ہیوجو اب پوری طرح سے سونے کے نشے میں اندھی ہو چکی ہے. وہ سونا بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتی ہے. گولڈ لینڈ ہوٹل کیسینو کے مالک گیم سنگ گینگ کے گنڈے ہیوجو کو گھیر لیتے ہیں. جنگ یوکے اور ہیوجو کے درمیان اعتماد کا کھیل بدلتا ہے کہ آیا وہ اس کا ساتھی ہے یا وہ بھی سونا ہڑپنا چاہتا ہے. تو ہم چلیں گے اس نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف اور آپ کو اس کہانی میں ایسے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ کس طرح کا تھرل ڈرامہ ہے. آخر ایپیسوڈ 9 اور 10 جہاں گولڈ لینڈ کا مالک گینگسٹر پاک ہو چول سونا واپس لینے کے لیے کم ہیوجو اور جنگ یو کے پر دباؤ ڈالنا شروع کرتا ہے. دوسری طرف ڈیٹیکٹیو کم جی ایم این ایئرپورٹ اور کیسینو کے درمیان ہونے والی منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. ہیوجو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہے 11 اور 12 جہاں پہ اعتماد کا خاتمہ ہوگا. آخری قسم میں لالچ عروج پہ پہنچ جاتی ہے. جنگ یو کے اور ہیوجو کے درمیان عارضی معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں ہی سونے پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے ہیں. دونوں کے درمیان بھی جو ہے وہ پہلے اعتماد تھا، اب وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے اور وہ جو ہے ایک دوسرے سے بھی لڑنے کے لیے سونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اصل کیسینو کلائمیکس تب آتا ہے جب گولڈ لینڈ ہوٹل کیسینو میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک گینگسٹر دوسری طرف پولیس اور درمیان میں جو اپنی جان اور سونے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ڈرامہ تھرل ڈرامہ ہے اور بہت کمال کا ڈرامہ ہے. آپ لوگ دیکھیں، بہت مزہ آئے گا اس ڈرامے کو دیکھنے کا. ڈرامے کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ ویڈیو کے گہرے سبق کے ساتھ ہوتا ہے. جرائم اور لالچ کا راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ویڈیو سونا حاصل کر کے ایک امیر اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے اور وہ قانون اور گینگسٹر کے اس چکر میں پھنس جاتی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. کئی کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اور جو سونا ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ نہیں ہوتا. اور گولڈ لینڈ اس ڈرامے کا نام اسی لیے ہی رکھا گیا ہے کیونکہ گولڈ کے پیچھے جو ہوتی ہے اسمگلنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے سب اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ جو ہے وہ ہیوجو کے لگ جاتا ہے. وہ جو بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ سونے کو بچا لے اور خود امیر ہو جائے کیونکہ وہ ایک امیر زندگی گزارنا چاہتی ہے. لیکن
وہ سونا جو ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں لگتا۔